جی چلیے امام حسین کا کلام نورانی، رسول خدا کا کلام نورانی اور فرمان نورانی آپ کے سامنے بیان ہوا ہے، اور اس کے اعتبار سے ہم جو عنوان لے کر چل رہے ہیں وہ ہے حسینیت امت کی نجات کا راستہ۔ امام حسین علیہ السلام جو ذریعہ نجات ہے، نہ فقط یہ کہ کسی گناہ گار کے لیے بلکہ کسی مشکل میں مبتلا امت کے لیے بھی اصل راہ نجات امام حسین علیہ السلام ہے۔ یعنی جس طرح پہلی مجلس میں بیان ہوا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں جو مشکلات ہیں وہ گھریلو مشکلات زیادہ ہیں، اپنی ذاتی مشکلات زیادہ ہیں۔ ان مشکلات کا حل تو ہے ہی امام کے پاس بھلے بے شک، لیکن کچھ مسائل، کچھ مشکلات ہماری ایسی ہیں کہ جن میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے بھی نجات کا راستہ حسین ابن علی ہی کے پاس ہے۔ جس طرح ہم جس نظام میں زندگی گزارتے ہیں اور گزار رہے ہیں، اس نظام میں زندگیاں عموماً گزرتی نہیں ہیں۔ اگر آپ پوری دنیا کی طرف نگاہ کریں اور اپنے پاکستان کی طرف، اپنے ہمارے حال کو دیکھیں، تو عوام کا جو حال ہے وہ جانوروں سے زیادہ بدتر سمجھا جاتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے۔ یعنی جن کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، آپ کو تب پوچھا جاتا ہے یا آپ کو تب دیکھا جاتا ہے جب ووٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی حیثیت اوقات کوئی نہیں ہوتی۔ ووٹ یعنی آپ کو کوئی سیاستدان جب دیکھتا ہے تو ووٹ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آپ انسان نہیں ہیں اس کے سامنے، آپ ایک ووٹ ہیں، اور اسے وہ ووٹ جب چاہیے ہوتا ہے پھر وہ آپ کو دعوے کرتا ہے، وعدے کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن حقیقت پہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ جو مشکلات ہماری ہوتی ہیں، جن کے لیے ہم سیاستدانوں کے چہرے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ملک کے نظام کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، حکومتوں کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اصل میں یہ غلطی ہماری ہوتی ہے۔ ہم نے خود اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالا ہوتا ہے، اور خود مشکل میں اس لیے ڈالا ہوتا ہے کہ وہ سسٹم جو ہمارے لیے بنا ہی نہیں ہوتا، ہم اس میں خود کودتے ہیں۔ یہ نظام جمہوریت جو ہمارے لیے بنا ہی نہیں ہے، ہم خود اس میں چھلانگ لگاتے ہیں، ہم خود ووٹ دیتے ہیں، ہم خود اس میں کودتے ہیں، ہم خود حاکم مقرر کرتے ہیں، اور پھر ہم خود ہی اس کی برائی کرتے ہیں۔ پہلے ووٹ دے کے خود لاتے ہیں، پھر ہمیں بعد میں اس میں سے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سیاست ہمارے ممالک میں ہے، یہ سیاست امیر شام ہے، اور یہ سلسلہ چلے گا۔ یہ سیکھتے ہیں، اس کے بعد اسی سیاست کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ وہی سیاست ہے کہ جو بنو امیہ کی سیاست تھی، اسی سیاست میں جس میں عوام کو نہیں دیکھا جاتا، لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہ اس کے بارے میں خیر مکمل گفتگو میں ولایت پہ گفتگو کر رہی ہوں یوٹیوب پہ، جو اس سے پہلے کا میرا اشرا ہے منڈی بہاؤدین کا، تو وہاں پر اصحاب امام حسین کی ولایت پذیری کے عنوان سے وہاں پہ یہ اشرا موجود ہے میرے چینل کے اوپر یوٹیوب پہ۔ تو وہاں وہ تفصیل بیان کی ہے میں نے حکومت کی، کہ کیسی حکومت ہونی چاہیے اور کیا سلسلہ ہے۔ الغرض یہ کہ یہ بھی ایک ایسی مصیبت ہے، ایک ایسی مشکل ہے کہ جس میں ہم خود کو خود ڈال رہے ہوتے ہیں، خود کو مبتلا کرتے ہیں، اور پھر ہم راہ حل تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کے لیے پہنچے۔ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں پارلیمنٹ تک پہنچ جاؤ تمہاری مشکلیں حل ہو جائے گی، کسی طرح سیاست میں جاؤ، سیاست سے پارلیمنٹ میں پہنچو، اور پھر تمہاری وہ بھی تو آپ کی مشکلیں حل نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی آپ کی مشکلیں حل نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ یہ پیدا خود کی ہے۔ ان کی نجات کا راستہ ہمارے پاس ایک ہی ہے، اور وہ ہے حسینیت، وہ ہے امام حسین علیہ السلام۔ راہ حسین ابن علی ہمیں ہماری مشکلات کا حل بتاتی ہے کہ کیسے ہم نے کربلا کو دیکھنا ہے، اور کس نظر سے دیکھ کر اس سے حاصل کیا کرنا ہے۔ کیا فقط آ کے گریا کر کے رو پیٹ کے چلے جانا ہے، یا واقعی ہم کچھ کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور یہ عشرہ محرم جو رکھا گیا ہے کسی ہدف، کسی مقصد کے تحت رکھا گیا ہے؟ کیا ہم اس سے وہ سب کچھ لے رہے ہیں؟ ہم جو ہمارا عالم ہے نا، جس طرح تلقین کرائی جاتی ہے نا، جب کوئی مر جاتا ہے میت کو تلقین پڑھتے ہیں اس پر، یعنی اس کو اس کا نام بتاتے ہیں، اس کا رب کا بتاتے ہیں کہ تیرا رب فلاں ہے، تیرا امام یہ ہے، تیرا نبی یہ ہے، اس کو بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ
اگر کوئی عام مسلمان دیکھے یا کوئی بچہ دیکھے تو وہ کہے کہ اس سے ساری زندگی یہ مسلمان ہی تو تھا. اب جو اسے بتا رہے ہو کہ تمہارا رب یہ ہے، تمہارا امام یہ ہے، اور تمہاری کتاب یہ ہے، اور تمہارا رسول یہ ہے، یہ مسلمان نہیں مرا کیا؟ ساری زندگی یہ کلمہ ہی پڑھتا رہا، ساری زندگی یہ کتابیں کلام الہی پڑھتا رہا ہے، تو اب یہ مرنے کے بعد اسے کیوں تلقین پڑھا رہے ہیں؟ تو کیا جواب ہوگا کہ موت اتنا سخت مرحلہ ہے، اتنا مشکل مرحلہ ہے، اس طرح جھنجھوڑ دیتا ہے انسان کو کہ جب بدن سے روح نکلتی ہے، یہ موت کا مرحلہ ہوتا ہے، تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، نہ فقط اپنا نام، اپنے رب کا نام بھی انسان بھول جاتا ہے. میرا نبی کون ہے، میرا رب کون ہے، کس کتاب سے میرا تعلق ہے، میرا دین کیا ہے، میرا امام کون ہے، یہ سب بھول جاتے ہیں. اس کو دوبارہ ایک مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ان ہستیوں سے تیرا تعلق ہے، دوبارہ سے بتا، یعنی تلقینات پڑھی جاتی ہیں، اس کو بتایا جاتا ہے، جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کندھے ہلا ہلا کے اس مردے کو آپ بتا رہے ہوتے ہیں جس کی روح وہ سن رہی ہوتی ہے، جس نے اصل سوال و جواب کے مرحلے کو جس روح نے طے کرنا ہے، ظاہراً آپ کے وجود کے ساتھ وہ سب کچھ ہوتا ہے. یعنی تلقین اس وقت پڑھائی جاتی ہے. اور اب ہمارا کیا عالم ہے، آپ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں مشکلات میں اس طرح ڈال دیا گیا ہے کہ اب ہمارا بھی یہ عالم ہے، ہم سب بھول گئے، ہم دین بھول گئے، ہم قرآن بھول گئے، ہم نبی بھول گئے، ہم اہل بیت کو جس طرح سے سوائے آپ مشکل کشائی کے لیے اپنی مشکلات کے علاوہ کب یاد رکھتے ہیں؟ ہم سب کچھ بھول گئے، ہمیں سب بھلا دیا گیا. ایک وقت اب ایسا آئے کہ کوئی ہمیں جھنجھوڑے اور تلقین پڑھے، کوئی ہمیں جگائے، کوئی اس مردہ زندگی میں، اس مردہ جسم میں روح کو پھونکے. کسی کی ضرورت ہے ہمیں. جب انسان مردہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، پھر اس کو حیات کی جب ضرورت پڑتی ہے، ایک اور حیات جب انسان پاتا ہے. اسی طرح جب زندگی میں یہ چلتی پھرتی لاشیں مردہ ہو جاتی ہیں، ان کو پھر زندگی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پھر روح کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پھر حیات کی ضرورت ہوتی ہے. یہ حیات کہاں سے ملے گی؟ یہ روح کہاں سے ڈلے گی آپ کی، جو آپ اپنی بچپن سے لے کے جوانی تک مار چکے ہیں، اسے ختم کر چکے ہیں. اب آپ کو جو بچپن سے جوانی تک آپ کی روح قبض ہوئی ہے نا، یہ سب کچھ جو آپ بھول چکے ہیں، اب تلقین کا وقت ہے. اب یہ وقت ہے کہ جب آپ سمجھیں، اب یہ وقت ہے کہ جب آپ سنیں، اب یہ وقت ہے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا امام کون ہے، آپ کا رب کون ہے، آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ کا راستہ کون سا ہے، اور آپ کس راستے پر چل رہے ہیں. یہ بتانا ضروری ہو گیا ہے. اکثر آتا ہے ذہنوں میں کہ تبلیغ کیوں کی جاتی ہے، مجالس میں کیوں تبلیغ کی جاتی ہے؟ اسی لیے کی جاتی ہے جب آپ مردہ ہو جائیں تو زندگی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ زندہ انسان کو نہیں کر سکتا. زندگی دینے کے لیے ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی ہستی کی ضرورت ہوتی ہے جس نے جو خود اتنے کمال تک پہنچا ہوا ہو کہ اگر دین کی روح بھی نکل رہی ہو تو دین کے اندر بھی روح ڈال دے. انسانوں کو ایسے مسیحا کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت جو ہمارا عالم ہے، ہمیں ایسے مسیحا کی ضرورت ہے. آپ کی روح کو کھینچ لیا گیا ہے، آپ کے بدن میں اب روحیں جو ہونی چاہیے وہ ویسی بیدار روح موجود نہیں ہے. جس طرح جو شام، ملک شام تھا، اس میں پروپیگنڈا ہوتا تھا. یعنی شامی کا مطلب ہے پروپیگنڈا، یعنی جو کسی کی بھی باتوں میں آ جائے. شامی بھی ایک کردار ہے. شامی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ملک شام کے لوگ نہ، شامی یعنی کردار. یہ شامی آپ کے ملک میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ شامی ہمارے گھروں میں بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے محلے، ہمارے معاشرے میں ہو سکتے ہیں. ایسے ہی کوفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو جانا پڑے کوفہ اور کوفے کے رہنے والوں کو آپ کہیں کہ یہ کوفی ہے. نہیں، جو بھی بے وفا ہوگا وہ کوفی ہوگا. جو بھی ہزار چہرہ ہوگا جناب زینب کے فرمان کے مطابق وہ کوفی ہوگا. اور کوفی کسی شخصیت کا یا شخص کا نام نہیں ہے، کوفی کردار کا نام ہے. اور یہ کردار ہمارے درمیان میں بہت زیادہ ہیں. ہم اہل تشیع کے درمیان میں بھی، ہم جو خود کو حسینی کہتے ہیں، ہمارے درمیان میں یہ طبقات اور یہ کردار بہت زیادہ ہیں. یہ منافقین، یہ بے وفا، یہ کسی بھی مقام پر ساتھ چھوڑ کے چلے جانے والے. کبھی بھی کسی نیک کام کی ابتدا کر کے دیکھ لیجئے، جاننا ہو نا کوفی کردار کیا ہے. کوئی نیک کام کیجئے، کسی نیک کام کی، اچھے کام کی ابتدا کیجئے. آپ اپنے دروس رکھ لیجئے،
ہر ہفتے ہوں گے یا ہر مہینے کا کوئی ایک درس رکھ لیجئے، چند دن کوئی آپ کا ساتھ دے گا، آہستہ آہستہ آپ کے پاس سے نکلتے چلے جائیں گے لوگ، آپ کے نیک کاموں میں زیادہ دیر ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ کون ہے؟ جو شروع میں آئے ہیں آپ کے ساتھ، اپنا کردار دکھایا ہے کہ ہاں ہم ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن جب آپ کا آگے بڑھنے کا سفر شروع ہوا، جب وہ تبلیغ کا راستہ، اس درس کا راستہ آگے بڑھا، یہ درمیان سے نکل جاتے ہیں۔ اس نیک کام میں ہر کوئی بھی نیک کام شروع کر کے دیکھ لیں، یہ نکل جائیں گے۔ جب یہ نکل جائے تو اس کے لیے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوفہ جا کے تلاش کریں گے کہ کوفی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ کوفی تھے، چلے گئے۔ جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ یہی کیا تھا نا، پہلے بیعت کر لی، پہلے خط لکھ کے بلایا مولا امام حسین کو، مولا نے اپنا سفیر بھیجا، بیعت کی، حامی بھری، ساتھ دینے کا کہا، اور پھر بے وفا ہو گئے۔ ان کے کئی چہرے، کوفی کردار اسی لیے کہا جاتا ہے۔ جناب زینب نے، ابھی سے پچھلی مجلس میں بھی میں بیان کر کے آئی ہوں، جناب زینب کا وہ خطبہ جو جناب زینب نے کوفے کے وہیں پر کوفے میں کھڑے ہو کے دیا تھا، وہی بازار میں، جب یہ لوگ رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے، اس وقت جناب زینب نے کہا تھا، اے کوفیوں، اے ہزار چہرہ لوگوں، تم، ان کے بارے میں ان کی خصوصیات بیان کی کہ تم کون ہو۔ بی بی نے کیا کہا کہ تم ایک مردار کے تابوت پہ لپٹے ہوئے چاندی کی طرح ہو، تمہارا ظاہر بہت خوبصورت نظر آتا ہے لیکن تم اندر سے مردار ہو، مردہ ہو، یعنی روح کھینچ لی گئی ہے تمہاری، تم چلتی پھرتے لاشیں ہو۔ اور کوفیوں، ہزار چہرہ لوگوں، یعنی تمہارا ایک چہرہ نہیں رہتا۔ جب پہلے کوئی اور خلیفہ آتا ہے تم اور چہرہ دکھاتے ہو، اس کے خلاف خلیفہ بدل جاتا ہے تمہارا چہرہ بدل جاتا ہے، پھر مولا علی کا دور آتا ہے تمہارا چہرہ بدل جاتا ہے، امام حسن مجتبیٰ کا دور آتا ہے پھر تمہارا چہرہ بدل جاتا ہے، اور پھر جب امام حسین کو بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو، پھر اور چہرہ ہوتا ہے، پھر جب دعا کرتے ہو تو اور چہرہ ہوتا ہے، اب ہم پھر آئے ہیں اسیر ہو کے تو پھر چہرہ بدل رہے ہو، اب تم رو رہے ہو، اب تم گریا کر رہے ہو، اب گڑ گڑا رہے ہو۔ اسی لیے انہوں نے کہا ہزار چہرہ لوگوں، تو کوفی یعنی ہزار چہرہ، جس کا ایک چہرہ نہیں رہتا، کسی ایک مقام پہ نہیں رہتا، اور بی بی کے فرمان کے مطابق جو اندر سے مردار ہے، ظاہر حسین لگ رہا ہے، اندر سے مردہ ہے، ختم ہے، ظاہر بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا روزے دار ہے، بڑا منت مرادیں ماننے والا ہے، بڑا ماتمی ہے، بڑا حسینی ہے، ظاہر بہت خوبصورت ہے اس کا، لیکن اندر سے کیا ہے؟ یہ اندر سے مردار ہے۔ اگر یہ ایسا ہے، چہرے بدلنے والا ہے، تو پھر یہ اندر سے ایسا ہے۔ اسی طرح شامی بھی ایک کردار ہے جو پروپیگنڈے میں آ جاتے تھے، کسی نے کسی کے بارے میں کوئی بات کی ہے، فوراً باتوں میں آ گئے۔ یعنی مثال دوں اگر کہ میں یہاں سے پڑھ کے چلی جاؤں، ممکن ہے کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، تو دوسرا اس کو بیٹھ کر یہ سمجھا رہا ہو کہ یہ فلاں غلط بات کر رہی ہے، اور باقی سب بھی اس کی باتوں میں آ جائیں کہ ہاں یہ تو صحیح کہہ رہی ہے کہ یہ بات غلط کر کے گئی ہے۔ یعنی کسی بات کا کوئی اور مطلب لے لینا، بھلے کوئی بھی پڑھ رہا ہو، کوئی غلط مطلب، کوئی معنی لے لینا، اور لے کر پھر لوگوں میں اس سے مشہور کرنا کہ یہ تھا، بھلے وہ نہ ہو، اس سے ہی پوچھنے جا کر کہ آپ کا معنی کیا تھا۔ یہ نہیں کرے گا، وہ جو پروپیگنڈا کرے گا وہ اس سے نہیں پوچھے گا جس کے بارے میں کر رہا ہے، بلکہ اپنی ایک رائے قائم کرے گا اور پھر سب لوگوں میں اس کو مشہور کر دے گا، اور جو اس کی باتوں میں آ جائے اس کو شامی کہے، جو کسی بھی پروپیگنڈے میں آ جائے اسے شامی کردار کہا جاتا ہے۔ شامیوں کی عادت یہ تھی کہ ان کو جو امیر شام کہتا تھا وہ سب مانتے تھے کہ یہ سچا ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور شامیوں کو جب پتا چلا مولا کائنات کی شہادت ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ کہاں شہید ہوئے علی، تو بتایا گیا کہ مسجد کوفہ میں، حالت نماز میں، حالت سجدہ میں۔ تو اس وقت شامیوں کے جملے تھے کہ علی اور نماز، کیوں؟ کیونکہ ان کو بتایا یہ گیا تھا کہ علی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور انہوں نے یقین بھی کیا، وہ جو رسول کے برادر اور ہر جنگ میں رسول کے ساتھ رہے، جو رسول کے ساتھی، رسول کے پیش رہنے والا، وہ رسول جس کو ہر جگہ اپنی نیابت میں بھیج رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی اگر پروپیگنڈا ہو جائے تو لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ عام انسان تو کیا چیز ہے، اس کے بارے میں بھی لوگ یقین کرتے ہیں، تو لوگوں نے تب بھی یقین کیا۔ تو شامی میڈیا نے یہ مشہور کیا تھا کہ مولا کائنات نماز نہیں پڑھتے۔ تو میڈیا کا کام کیا ہوتا ہے، جہاں تک میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہی ہوں کہ یہ مختلف کردار ہوتے ہیں، ان میں میڈیا کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ جس کو بڑے شوق سے آپ یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں، آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، آپ اپنے موبائل اوپن کر کے بیٹھتے ہیں،
کئی علماء ایسے ہیں جو حق گوئی کرتے ہیں، لیکن پروپیگنڈا ایسا کیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے سے کہ کسی ایک مجلس کا کلپ کاٹ کے اور پھر اس کے بارے میں باتیں مشہور کر دی جاتی ہیں اور پھر اس کو برا بھلا ساری عوام کہنا شروع ہو جاتی ہے. مت کریں ایسا. یہ شامی کردار ہے. اگر آپ یہ کریں گے کہ کسی کی بھی باتوں میں آ جائے، یہ شامی کردار ہے، ایسے پروپیگنڈے میں نہیں آنا. تو میڈیا کا کام کیا ہے؟ کوئی بھی پروپیگنڈے والا میڈیا آپ کی ذہن بدلتا ہے، آپ کی سوچ بدلتا ہے، آپ کی فکر کو بدلتا ہے، آپ کے سب کچھ بدل کے رکھ دیتا ہے. اس کا یہی کام ہوتا ہے. آج کے میڈیا نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ اسی یوٹیوب نے، انہی چینلز نے، انہی سب کچھ نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے آپ کی روح کو نکال لیا. جو اصل روح حسینی آپ کے اندر موجود تھی، انہوں نے، اس میڈیا نے آپ کے اندر سے وہ روح حسینی نکال لی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مجلس حسین میں بیٹھے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چل پھر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں. اصل میں آپ اور ہم زندہ نہیں ہیں. ہمارے بدن سے تو روح نکل چکی ہے. اگر زندہ ہوتے تو انقلابی ہوتے، اگر زندہ ہوتے تو ہماری آزاداری کا ڈھنگ بدل جاتا، اگر زندہ ہوتے تو یہ انقلابی آزاداری کہیں اور پہنچی ہوئی ہوتی. اگر زندہ ہوتے تو ہمارا حلیہ یہ نہ ہوتا کہ جیسے ہم دکھائی دے رہے ہیں. اور معذرت کے ساتھ کہوں، اگر زندہ ہوتے تو آداب مجلس نہ بتائے جا رہے ہوتے. آپ کے فرد کو پتا ہوتا کہ کس فرش پہ جا رہے ہیں اور کرنا کیا ہے اگر ہم زندہ ہوتے. لیکن ہمارے اندر سے روح کو ایسے نکالا گیا ہے، ہم سب کچھ بھول گئے. ہم وہ تلقینات بھول گئے، ہم وہ باتیں بھول گئے، ہم وہ دین بھول گئے، ہم سب کچھ بھول کے اب جس مقام پر بیٹھے ہیں ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ آپ کیوں جمع ہوئے ہیں یہاں؟ آپ کیوں یہ عشرہ برپا کرتے ہیں؟ آپ کیوں 10 محرم کو جاتے ہیں جلوسوں میں؟ آپ کیوں ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں؟ آپ کیوں ماتم کرتے ہیں؟ کیوں گریا کرتے ہیں؟ کیوں اہل بیت کی نشانیاں، یہ زوجنا، یہ علم جو آپ نکالتے ہیں جس سے ان کی یاد آتی ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیا فقط اس لیے کہ اس پہ اپنی منتیں مان کر، اپنی ڈوریاں باندھ کر، ان کو چوم کر تبرک حاصل کر کے گھروں میں چلے جائیں؟ نہ، اس لیے نہیں. یہ یاد اس لیے تھی کہ بھلے دعا مانگنی چاہیے، میں اس کو منع نہیں کر رہی، لیکن یہ یاد کس لیے تھی؟ آپ کے ہاں نکلتی ہوگی نا زلجنا، آپ کے یہاں علم بھی نکلتے ہوں گے. کس کی یاد آتی ہے دیکھ کر؟ امام حسین کی. علم دیکھ کر کس کی یاد آتی ہے؟ حضرت عباس کی. جس کی یادگار تھی اس کے ذریعے سے کرنا کیا تھا؟ آپ کو یہاں، آپ کو دوسری طرف ڈال دیا گیا، بس مانگو. آپ کو بتایا نہیں گیا انہیں بھی ضرورت ہے، وہ بھی طلبگار ہیں. اگر آپ الاجل کر رہے ہیں تو وہ بھی الاجل کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پردے کے پیچھے ہیں اور وہ آئیں گے، اور ان کو یہ پتا ہے کہ تم پردے کے پیچھے ہو، تم نے آنا ہے. وہ پردے کے پیچھے نہیں ہیں، وہ تو ظاہر ہیں. کبھی مشکل میں پکار کے دیکھا ہے نا، آتے ہیں نا. تو مطلب اس کا کیا ہے؟ پردے آپ کی آنکھوں میں ہیں، پردے آپ کے اعمال پہ ہیں، گناہ آپ کے یہ اعمال، یہ آگے آڑے آئے ہیں، یہ آگے آئے ہیں. انہوں نے روک لیا، انہوں نے پردے حائل کر دیے ہیں. ورنہ وہ تو ظاہر ہے ویسے جیسے علی ابن ابی طالب ظاہر تھے. جب ہم عبادت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے کیا دھیان ہونا چاہیے ہمارا؟ اپنے الہ کی طرف، اپنے خدا کی طرف. کبھی ہوا ہے؟ کبھی ہوا؟ کسی کے ذہن میں کبھی آیا ہو نماز پڑھتے ہوئے؟ نہیں ہوتا. کوئی کہے کہ ہاں میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں. نیت بھی خیالی، عمل بھی خیالی. زبانی یاد ہے اور تسلسل سے پڑھے جا رہے ہیں. اتنی یاد ہے کہ ٹی وی بھی چل رہا ہو تو پڑھتے رہتے ہیں، اٹکتے نہیں ہیں. آپ اگر پڑھ رہے ہو نماز اور آپ کے ارد گرد کچھ ہو رہا ہو، آپ کو پتہ چلتا ہے نا. اتنی تو کامل کسی کی نہیں ہوگی کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے. کسی کو بیل بجتی ہے پتہ چلتا ہے، بچہ بھاگتا ہے پتہ چلتا ہے، بچہ قریب آتا ہے پتہ چلتا ہے، کچھ پوچھتا ہے، کچھ اشارے بھی کر دیتی ہے مائیں نماز میں، کچھ پوچھتا ہے تو پتہ چلتا ہے. یعنی کہ نماز ہو رہی ہے، لیکن یہاں یقین نہیں ہے کہ کس کے سامنے ہو رہی. حالانکہ کہیں کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ خدا پردوں میں ہے. خدا تو ظاہر ہے،
خدا تو ہر جگہ ہے، خدا تو ہر وقت ہے، خدا تو ہر جگہ موجود ہے، یہی ہے نا، خدا ہر جگہ موجود ہے. اور اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اس خدا کو سجدہ ہی نہیں کیا، میں نے جسے دیکھا نہیں. علی ابن ابی طالب سجدہ کرتے ہیں خدا کو، لیکن نگاہیں علی، کون سی نگاہ مولا علی کی دیکھ رہی ہے؟ نہ یہ جسمانی، بلکہ روح علی نے، نفس علی نے خدا کو دیکھا ہے. وہ نفس جو خدا کو دیکھ رہی ہے، وہ نفس علی جو خدا کو دیکھ رہا ہے، یہ دلیل دے رہا ہے اس بات کی کہ تم بھی چاہو تو دیکھ سکتے ہو، اگر تمہارا ایمان اتنا کامل ہو جائے کہ پردے تمہاری آنکھوں میں ہیں، وہ پردے میں نہیں ہیں. ایسے ہی ایک نگاہ خود پر کریں، اور یہی عالم امام زمانہ کا ہے. پردے ہماری آنکھوں میں ہیں، کہیں ہم ہیں پردے میں، یہ الاجل کہنے والے. لیکن کیا ضرورت کیا ہے ہمیں یہ سارا تذکرہ کرنے کی، آپ کو بار بار نجات کے راستے کی طرف لے کے جانے کی؟ آپ کا نجات، آپ کا یہ راستہ جو آپ کو نجات کی طرف لے کے جائے گا حسینیت کا، یہ بہت سے اور راستوں کو آسان کر دے گا. یعنی آپ ٹھیک ہوں گے تو ہم ظہور کی طرف جائیں گے. اگر آپ کا اور ہمارا عالم یہی رہا تو ہم میں سے جو نیک لوگ ہوں گے، قاسم سلیمانی جیسے، وہ ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، اور ہم وہیں پر ہی ان کی یاد بناتے رہ جائیں گے، وہیں پہ رہ جائیں گے. ہمیں زمینہ سازی کرنی ہے امام آخر کے ظہور کی. ہمیں ان مردہ دلوں کو زندہ کرنا ہے، ان روحوں کو جو مردہ ہو چکی ہے انہیں زندہ کرنا ہے. اور زندہ کرنے کے لیے آپ کو راستوں پہ چلنا ہوگا، اور وہ راستہ حسینیت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کے پاس جس پر آپ چل سکیں گے. آپ کو کوئی جبری شیعہ نہیں کر کے لایا، آپ اپنی مرضی سے مومن ہیں، اپنی مرضی سے شیعہ ہیں. آپ کو دین میں ویسے بھی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی دین میں نہیں ہے. لیکن دین جو آپ سے طلب کرتا ہے، ہم میں سے بہت سے، جس طرح میں اگر بات کر رہی ہوں، شاید آپ میں سے بہت سے ہوں کہ جو یہ کہیں کہ ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی اتنی. دین کی طرف آنے کے لیے تعلیم ضروری نہیں ہے، دین کی طرف آنے کے لیے شعور ضروری ہے، اور وہ طلب ضروری ہے کہ جو ہمیں دین کی طرف لے کر آئے. دین یعنی حسین، دین یعنی راہ حسین، دین طلبی یعنی حسین طلبی، دین کی چاہت یعنی حسین ابن علی کی چاہت، دین کا راستہ یعنی حسین ابن علی کا راستہ. اور یہ چیزیں کس طرح ہم اپنے اوپر حائل کر سکتے ہیں، کیسے ہم لے سکتے ہیں؟ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یمن کے لوگ یہ بڑے کلچرل لوگ تھے، بڑا سویلائز معاشرہ تھا یمن کا، اسلام سے پہلے بھی. تو جب اسلام پھیلا تو یمن میں جو اسلام کی ابتدا ہوئی، اور اب بھی آپ نے عالم دیکھا ہے کہ یمن کا شیعہ بڑا بہادر شیعہ ہے، مطلب بڑا بہترین قسم کا جو شیعہ ہے. لبنان کے شیعوں کا ایک تو مشہور ہے شیعہ، انقلابی شیعہ جس کو کہتے ہیں، جسے مولا کہتے ہیں شیعہ، وہ یا لبنان کا مشہور ہے یا یمن کا مشہور ہے. تو یمن کے زیادہ تر جو وہاں پر علاقہ تھا، وہاں پہ زیادہ تر جو لوگ تھے وہ سویلائز تھے، اچھے، ان کا کلچر بڑا اچھا تھا.
اور بڑے تہذیب یافتہ لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے. رسول اللہ نے مولا کائنات کو بھیجا یمن تبلیغ کے لیے دین کی. تو یمن میں جو آپ کو اسلام نظر آئے، اگر کوئی مسلمان نظر آئے، یہ مولا علی کی مرہون منت ہے. مولا کائنات نے جا کر وہاں پر تبلیغ کی اور پورا یمن بڑی جلدی مسلمان ہوا، بہت جلدی. یعنی مکہ کو تو بہت ہی وقت لگا کہ فتح مکہ جب ہوا اس کے بعد زیادہ تر لوگ مسلمان ہوئے. مدینہ کو بھی پھر بھی وقت لگا، لیکن یمن کو اتنا وقت ہی نہیں لگا، بہت جلدی وہ لوگ مسلمان ہوئے. کیوں مسلمان ہوئے جلدی؟ کیونکہ ایسا کلچرل معاشرہ تھا، اس طرح کا تہذیب یافتہ معاشرہ تھا، اتنا بہترین معاشرہ تھا پہلے سے ہی، اسلام سے پہلے سے. ابھی زمانہ جہالیت میں ہے، لیکن زمانہ جہالیت میں بھی وہ اس جہالت میں نہیں تھے کہ جلدی سے اسلام کو قبول نہ کرے، لیکن اتنے بہترین تھے کہ انہوں نے اس تعلیم کے ذریعے سے جو ان کو تھی، انہوں نے بہت جلدی اسلام کو قبول کیا. جبری اسلام، مولا علی تلوار لے کر نہیں گئے تھے، تبلیغ کی ہے وہاں. بڑی جلدی اسلام کو قبول کیا انہوں نے، اور مولا علی نے جبری اسلام قبول نہیں کرایا. میں نے کیوں یمن والوں کی مثال دی ہے؟ جس طرح مولا کائنات ایک شخص جب یمن کے تعلیم یافتہ لوگوں کے پاس جا کر، یمن کے بہترین لوگوں کے پاس جا کر تعلیم دے سکتے ہیں دین کی، اور وہ بہت جلدی اس کو قبول کر سکتے ہیں کہ جن کے پاس نہ پہلے کتاب تھی، نہ کوئی دین تھا، نہ کوئی نبی آیا تھا، نہ کوئی رسول آیا تھا، نہ کوئی مبلغ آیا تھا، نہ کوئی ہادی تھا، نہ کوئی رہبر تھا، نہ کوئی پیشوا تھا، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے باوجود ایک ہادی نے آ کے ان کی زندگی کو بدل دیا. آپ 1400 سالوں سے عاشورہ منا رہے ہیں، 1400 سالوں سے حسین ابن علی کو سن رہے ہیں، 1400 سالوں سے آپ کے پاس حسین ابن علی جیسی شخصیت موجود ہے، آپ کے پاس یہ عظیم سرمایہ موجود ہے، آپ کے پاس یہ قیمتی راستہ موجود ہے، آپ کے پاس شہیدوں کا لہو موجود ہے، آپ کے پاس ہدایت کا چراغ موجود ہے. اتنا کچھ سرمایہ ہوتے ہوئے آپ کے پاس تعلیم موجود ہے، آپ کے پاس 12 رہبر اور رہنما موجود ہے. اگر خواتین کی بات کی جائے، آپ کے پاس جناب زینب جیسی شخصیت موجود ہے، جناب ام کلثوم جیسی شخصیت موجود ہے. تو جن کے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہو، اس قدر استاد ہوں، اتنی بڑی یونیورسٹی ہو، اس قدر بہترین درسگاہ ہو مجلس حسین کی صورت میں، پھر کیسے ہو کہ وہ معاشرہ دنیا سے پیچھے رہ جائے؟ کیسے آپ پیچھے رہ سکتے ہیں؟ ہمیں اس راہ کا انتخاب کرنا ہے، بس یہاں مشکل ہے، راستے کا انتخاب مشکل ہے. ہم شیعہ بہت نان سیریس، آپ کی زبان میں اگر کہوں تو نان سیریس شیعہ، سیریس نہیں ہوتے، بڑے غیر سنجیدہ ہیں. آپ کی نظر میں شاید میں نے کل یہ بات کی تھی کہ آپ سب صرف میں یہاں کی نہیں کہ آپ کالو پنڈی کی بات کر رہی ہوں، کل شیعہ جتنا بھی ہے یہ سب کا سب غیر سنجیدہ ہے. ہمارے پاکستان کا شیعہ یہ اگر سنجیدہ ہو جائے اور ممبروں کو سنجیدہ کر دے، یعنی خود بھی سنجیدہ ہو، دین کو سیریس لے، سنجیدگی سے لے، اور جب وہ خود سنجیدہ، یعنی سامع، اگر میں آپ کو برا نہ لگے اور معذرت کے ساتھ عرض کروں، اکثر جگہ پہ جب کسی عالم کو بلایا جاتا ہے تو بعض جگہ پہ ذاکرین بہت بہترین پڑھتے ہیں، اور سارے ذاکرین غلط نہیں ہوتے، یہ میں پہلے کلیئر کر دوں، سارے ذاکرین غلط نہیں ہوتے. کچھ ذاکرین ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہیں سے پڑھتے نہیں ہیں لیکن بناتے بہت اچھے ہیں مسائل. یعنی اگر آپ ان سے کتاب پوچھیں کہ یہ کتاب کون سی ہے جہاں سے آپ نے مسائل بنائے، مجھے اچھی طرح ایک واقعہ یاد ہے کہ میں نے خاتون سے پوچھا کہ کون سی کتاب سے یہ مسائل پڑھے، میں نے کبھی نہیں پڑھے تھے وہ. تو ہم نے کئی مقتل کی کتابیں پڑھی ہیں، ایون اہل سنت کے جتنے بھی تاریخ کی کتابیں ہیں وہ بھی پڑھی ہیں، اہل تشیع کے مقتل، ایون کہ وہ مقتل کے جو بالکل کربلا کے فوراً بعد لکھے گئے ہیں وہ مقتل پڑھے ہیں. اور مقتل میں کیونکہ راوی چند ہیں، ایک راوی خود مقتل کا جو یعنی کہ قاتلین میں شامل ہیں، اس نے کیا کچھ نہیں تھا، بس تاریخ لکھ رہا تھا، ایک تو وہ، اور دوسرے خود امام سید سجاد جتنے ہی تاریخ کربلا انہوں نے بتائی ہے. تو اس کے بعد امام سے سن کر جنہوں نے مقتل لکھے ہیں تو وہ جتنے ممکن تھے ہم نے وہ پڑھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ میرے علم میں اضافہ کریں کہ آپ نے یہ کہاں سے پڑھا. تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے، ویسے وہی میں کہہ رہی ہوں کہ سنجیدہ نہیں ہے شیعہ، اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ جتنے مصائب
کہو وہ کم ہے. کربلا میں جو مصائب ہوئے اتنے مصائب ہیں کہ جتنے کہو وہ کم ہیں، تو پھر کچھ بھی کہہ دو. یعنی جو نہیں ہوا بھلے ایسا ہی ہے. یعنی یہ مثال بولی جاتی ہے کہ اس قدر مصائب ٹوٹے ہیں، اس قدر مصائب ٹوٹے ہیں کیا ہم جتنے بیان کرتے ہیں وہ کم ہے. یہ لفظ کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بھی بول دو، جتنا بھی بول دو وہ کم ہے. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں، سب ذاکرین ایسے نہیں ہوتے. لیکن جو جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم کسی عالم کو بلاتے ہیں تو پھر ساتھ آپ نے دیکھا ہے تقریباً ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ ذاکرین کو ساتھ بلایا جاتا ہے، کہ بلانا چاہیے. اتھینٹک صحیح پڑھنے والوں کو ساتھ بلانا چاہیے. ہم کیا چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا چیز ہونا چاہیے، یعنی کہ ذاکرین کو بھی بلانا چاہیے، علماء کو بھی بلانا چاہیے. کیوں دونوں کو بلانا چاہیے؟ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ذاکرین کو جو سننے والا طبقہ ہے اس کے دل میں ذاکر کی بات جلدی اتر جاتی ہے. ہو سکتا ہے وہ عالم کی نہ اترے، ہے نا، ایسا کبھی ہوتا ہے. ایسا بعض کی بات جلدی دل میں اتر جاتی ہے. بعض ایسے ذاکرین ہوتے ہیں بہترین پڑھنے والے کہ جن کی بات بڑی جلدی دل پر اثر کر جاتی ہے. اور بعض ایسا طبقہ ہوتا ہے انہی لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہے جو علماء کی بات کو جلدی اپنے دل میں اثر کر لیتا ہے، جلدی اتار لیتا ہے. لیکن اگر کسی سے پوچھو کہ یہ دو ایک جگہ پر کیوں اکٹھے کیے ہیں آپ نے، تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ پسند کرتے ہیں. یعنی آپ کی پسند اتنی اہم ہے. اپنی ویلیو پتہ ہے آپ کو کہ کوئی بھی شخص جب کسی عالم کو بلاتا ہے تو ذاکر کو ساتھ بلاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ پسند کرتے ہیں. کسی ذاکر کو بلاتا ہے تو عالم کو ساتھ بلاتا ہے کہ آدھا طبقہ عالم پسند ہے. یعنی آپ کی پسند کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ ذاکر بھی بلایا آپ کی خاطر جا رہا ہے، عالم بھی بلایا آپ کی خاطر جا رہا ہے. اگر یہ ممبر تھوڑے سے بھی سنجیدہ ہو جائے اور ان دونوں ہی کو بلایا جائے لیکن آپ کی خاطر نہ بلایا جائے، بلکہ اس لیے بلایا جائے کہ اس سے حق جاری ہو جائے. وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، وہ جو بکھرے ہوئے ہیں، وہ جو تقسیم ہو چکے ہیں، وہ جو راہ نجات کو نہیں جانتے، ان کو کوئی صحیح راستہ، ایک ہی بات کرنے والے کوئی دو ایک ہی جیسے بلا لیے جائے. یعنی جو دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں، نہ آپ کی پسند دیکھی جائے بلکہ یہاں خدا کی پسند دیکھی جائے. یہاں ائمہ طاہرین کی، یہ نہیں کہ ذاکرین کو نہیں، ائمہ طاہرین جن کو بلاتے تھے وہ ذاکرین ہوتے تھے. یہ جو شعراء جو نوحے لکھتے تھے، جو مرثیے لکھتے تھے، جو قصیدے لکھتے تھے، یہ کون ہوتے تھے؟ یہ شعراء ہوتے، ذاکرین ہوتے تھے. یہ ذاکرین ہی امام زین العابدین کے سامنے مجلس پڑھا کرتے تھے. لیکن کیسے ذاکر تھے؟ میں قطعی ذاکرین کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ہم میں خود ذاکرہ ہوں. لیکن کیسے ذاکر تھے؟ کبھی سوچا ہے وہ اور ہم میں، یعنی ہم جیسے عام ہمارے ممبروں پر جو آج کل ذکر ہو رہا ہے، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ اس ذاکر میں اور اس ذاکر میں ایک مین فرق ہے. وہ بھی ذاکر ہے، وہ بھی ذکر کر رہا ہے، وہ بھی شاعری کر رہا ہے، عربی میں بھی کر رہا ہے، کربلا کے مصائب بھی سنا رہا ہے، اہل بیت کے فضائل بھی سنا رہا ہے. اس میں فرق ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ جب وہ ممبر پہ پڑھتا ہے تو اس کے بعد اسے قتل کرا دیا جاتا ہے، اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اسے دھمکیاں دی جاتی ہیں، اس کے گھر والوں کو پکڑ لیا جاتا ہے. اور اب جو ذاکر پڑھ رہا ہے وہ مختلف ہے اس سے، وہ بڑی شان و شوکت سے آتا ہے، شان و شوکت سے چلا جاتا ہے. کیا فرق ہے؟ جو وہ پڑھ رہا تھا ایسا پڑھ رہا تھا کہ جس سے ایوان لرز رہے تھے، جس سے یزیدیت کے تخت لرز رہے تھے، جس کے پڑھنے سے عبید اللہ جیسے تخت لرز رہے تھے، جس کے پڑھنے سے بنو امیہ کی سلطنتیں لرز رہی تھی. یعنی اتنا انقلابی ذاکر وہ امت کو کیا دے رہا تھا؟ اگر امامت کسی خاموشی، کسی وجہ سے، خاموشی کے سبب، ان حکومتوں کی وجہ سے، کسی وجہ سے اگر امام خاموش ہے، امامت خاموش ہے، تو آپ کو تو حکم نہیں ہے کہ آپ بھی خاموش رہیں. اگر امامت خاموش ہے تو وہ ذاکر اس منبر پہ آ کے امامت کے پیغام کو دیتا تھا. اور جب امامت کا پیغام ممبروں پر آتا ہے تو لرز جاتے ہیں ایوان، ایوانوں کو لرزا دیتے تھے. وہ ذاکرین چاہیے ممبروں کو، وہ خطیب چاہیے ممبروں کو جو دشمنوں میں لرزہ پیدا کر دیں، اور کم از کم جو ماننے والے ہیں، جو شیعہ ہیں، ان کو صحیح راستہ پتہ چل جائے. یہ ذاکرین کی مہربانی تھی بعد از کربلا کہ جنہوں نے اتنا دین پھیلایا ہے.
لیکن کون سا دین؟ جو حقیقی دین تھا، جو حقیقی کربلا تھی. یہ نجات کا راستہ شاید وہاں تک اس طرح سے بھی نہ پہنچتا، لیکن انہوں نے پہنچ کر وہاں تک پہنچایا. اگر ہم سمجھیں ہم کس مقام پر ہیں اور اہل تشیع ہونے کی حیثیت سے کتنا ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے. آپ مجلس میں ضرور سنجیدہ ہیں، لیکن آپ کو حقیقی زندگی میں سنجیدہ بھی ہونا چاہیے. یہ شہادتیں جو پیش ہوئی ہیں کربلا میں، جہاں سنوں سال نہیں دیکھا گیا، جہاں ہر عمر کا امام حسین نے میدان کربلا میں بھیجا ہے، یہ آپ کو اور مجھے صحیح دین بتانے کے لیے بھیجا ہے. یہ معصوم بچے اپنی ماؤں کے بھی پیارے تھے. مائیں بھی چاہتی ہوں گی اور چاہتی تو اپنی آغوش میں رکھ لیتی، لیکن ماؤں نے سنبھال کے نہیں رکھا اپنی اولاد. ماؤں نے حسین ابن علی کے سپرد کر دیا، راہ خدا میں دے دیا اپنی اولاد. اور انہی میں سے عتیق محرم ہے 2 ننھے بچے جن کا آج کے دن تذکرہ کیا جاتا ہے، جناب مسلم کے فرزند ہیں. جناب مسلم کے یہ دونوں فرزند یہ کربلا اپنی ماں کے ساتھ پہنچے، اور خود جو میدان کربلا میں شام غریبہ میں ہوا اس کی راوی خود بیبیاں ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب شام غریبہ آئی اور خیموں کو آگ لگائی گئی، تو خیموں کو جب لین آگ لگا رہے تھے تو پیدل چل کے نہیں آئے، بلکہ گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے تھے. بیبیاں کہتی ہیں انہوں نے ہمیں ہاتھوں سے نہیں لوٹا، نیزے کی انی سے لوٹا گیا. جو کچھ لوٹا نیزے کی انی سے لوٹا. چادروں کو نیزوں کے ذریعے سے کھینچا گیا تھا، اتارا گیا تھا، اسی لیے بیبیوں کے سر زخمی ہو گئے تھے. سب کچھ نیزے سے لوٹا. اور جب یہ عالم ہوا کہ گھوڑے دوڑتے ہوئے خیموں کی طرف آ رہے تھے، آگ لگی ہوئی تھی اور بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی کہ جب تک امام کا حکم نہیں آتا بیبیاں خیمے سے باہر نہیں جا سکتی تھی، تو تب تک بچے خیمے سے باہر خوف سے نکل چکے تھے. یہ بچے جو خوف و ہراس میں خیموں سے باہر نکلے ہیں نا، اب یہ بچے کس عالم میں تھے کہ جب شام غریبہ تھم گئی، یہ آگ بجھ گئی، اور انہی جلے ہوئے خیموں کے پاس جناب زینب نے تمام بیبیوں کو جمع کیا. تو اب عورتوں کو خیال آیا، اب بیبیوں کو خیال آیا کہ ہماری آغوش میں تو بچے تھے، ہمارے ساتھ تو معصوم بچے بھی تھے. اب تسبیح کے دانوں کی طرح وہ بیبیاں میدان کربلا میں بکھر گئی. ہر ماں اپنے اپنے بچے کو آواز دے رہی تھی، ہر ماں اپنے اپنے بچے کو پکار رہی تھی. عزاداروں، ماؤں نے جب بچوں کو پکارا ہے نا، کہیں کوئی ماں ٹھوکر لگ کے گرتی تھی، کہیں کوئی ماں ٹھوکر لگ کے گرتی تھی. ٹھوکر کس سے تھی؟ معصوم بچوں کے لاشیں جو میدان کربلا میں جگہ جگہ پڑے ہوئے تھے. وہ بچے جو شام غریبہ میں خیموں سے باہر نکلے تھے، وہ بچے گھوڑوں کے سموں میں آ گئے. کوئی کچلا ہوا لاشا اٹھا کے لا رہی ہے، کوئی جلا ہوا لاشا اٹھا کے لا رہی ہے، کوئی ایسی ہے کہ جس بچے کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، کوئی ایسی بچی لے کر آ رہی ہے کہ جو بابا کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے، کوئی بیوی اس بچی کو اٹھا کے لاتی ہے. کوئی معصوم بچوں کے کچلے ہوئے لاشوں کو، کسی کا سینہ کچلا ہوا ہے، کسی کا چہرہ کچلا ہوا ہے، کسی کا جسد، کس کا بدن کچلا ہوا ہے. ان بچوں کو وہ بیویاں اٹھا کر لائی ہیں. اور وہ ماں جو جناب مسلم ابن عقیل کی بیوہ ہے، جو جناب مسلم ابن عقیل کے بچوں کی ماں ہے، وہ آواز دیتی جاتی ہے اپنے بچوں کو، لیکن بچوں کی آواز نہیں آتی. بس عزاداروں، صبح ہوئی 11 محرم کی، یہ قافلہ حسینی، یہ قافلہ زینبی چلا گیا. جب ان بچوں کو ہوش آیا تو دیکھا چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں. کہیں پر ماں دکھائی نہیں دیتی، کہیں پہ کارواں دکھائی نہیں دیتا. بس عزاداروں، یہ بچے نہر فرات کے کنارے کنارے چلنا شروع ہوئے. ایک مقام ایسا آیا جہاں پر رک گئے اور ٹھہر کے تھک کر جب خوف زدہ ہو کر بیٹھ گئی. ایک ضعیفہ آئی، مختصر کرنا چاہتی ہوں. ایک ضعیفہ آئی اور ضعیفہ نے دیکھا سہمے ہوئے بچے بیٹھے ہیں، اور ضعیفہ آ کے کہتی ہے کہ اے بچوں تم کون ہو؟
اور کہاں سے آئے ہو؟ بچوں نے رو کر کہا ہم مدینہ سے آئے ہیں۔ ضعیفہ کہتی ہے تمہاری ماں کتنی ظالم ہے، اپنے ننھے ننھے بچوں کو کیسے چھوڑ دیا؟ تو بچے کہتے ہماری ماں کو ظالم نہ کہنا، ہماری ماں کو برا نہ کہنا، ہماری ماں تو مظلومہ ہے، ہماری ماں تو وہ بیوہ ہے کہ جس کو اسیر بنا کر یقیناً لے جایا گیا ہوگا۔ بس عزاداروں یہ جملے کہے اور اس کے بعد وہ عورت پوچھتی ہے کہ اے بچوں یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ان بچوں نے کہا کہ ہم بنی ہاشم سے ہیں۔ کہا کہ میرے مولا کے گھرانے سے ہو؟ بچوں نے کہا ہاں، اگر تم وعدہ کرو کہ ہمیں تماچے نہیں مارو گی تو ہم تمہیں بتائیں کہ ہم کس کے بیٹے ہیں۔ عزاداروں بی بی نے رو کر کہا کہ ان معصوم چہروں پر کون تماچے مارتا ہے، مجھے بتاؤ کہ کس کے بیٹے ہو؟ بچوں نے کہا مسلم ابن عقیل فرزند ہیں۔ جلدی سے ضعیفہ نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر اپنے گھر لے کر گئی۔ عزاداروں آدھی رات گزری، حارث لئیم جو داماد ہے اس کا داماد آیا، بچوں کے رونے کی آواز سنی، پوری رات بچوں کو رسی سے باندھ کے رکھا ہے۔ اب میں نہیں جانتی کہ پوری رات کیا کیا، لیکن ابن زیاد بتا رہا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ لئیم صبح اٹھا، اٹھ کے بچوں کو زلفوں سے پکڑا، پکڑ کر فرات کے کنارے لے کر گیا، دونوں بچوں کے گلے کو تن سے جدا کیا، دونوں سروں کو ایک تھیلے میں ڈال کر لئیم دربار ابن زیاد میں لے کر گیا۔ اب جب ابن زیاد نے تھیلے سے بچوں کے سروں کو کھولا، ایک مرتبہ شقی ترین انسان بھی تڑپ کے رہ گیا اور تڑپ کے کہتا ہے اے حارث لئیم تو نے کیا کیا؟ ان کے چہروں پہ تماچوں کے نشان ہے، ان کے چہرے لہو لہو ہیں، کہ پوری رات ان کے چہرے پہ تماچے مارتا رہا۔